مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم النبیین بنایا. دوستو، بائبل کی پہلی کتاب بک آف جینیسس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے اور انہیں اولاد کی امید بھی نہیں تھی. ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں طلب کیا، اور جب وہ خیمے سے باہر آئے تو ان سے کہا، اب آسمانوں کی طرف دیکھو اور ستاروں کو گنو اگر تم اس کو گن سکتے ہو. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نگاہ کی تو ایسی آواز کو کہتے سنا کہ تمہاری نسل بھی ایسے ہی بے شمار ہوگی. دوستو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ علیہ السلام 76 ایئرز کی ہو گئی تھی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 ایئرز اولڈ تھے. ان کی وائف نے اپنی مصری خادمہ ہاجرہ علیہ السلام انہیں پیش کر دی. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی. مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق دیکھ کر اپنی بیٹی ان کی خدمت میں دے دی تھی. خیر، حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں. خیر، شادی ہو جانے کے بعد حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان کچھ تلخی ابھر آئی. ہاجرہ علیہ السلام کو سارہ علیہ السلام کے غصے نے پریشان کر دیا. وہ ان سے دور ہو گئیں اور اللہ کے حضور اپنی پریشانی بیان کر کے مدد مانگی. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ میں تمہاری اولاد کو انتہائی کثرت بخشوں گا. فرشتے نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، تم حاملہ ہو اور تم ایک بیٹے کو جنم دو گی اور اس کو اسماعیل کے نام سے بلاؤ گی، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری دعا سن لی ہے. تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس واپس گئی اور جو پیغام فرشتے نے انہیں دیا تھا وہ ان کو بتایا. جب ولادت ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا. اس نام کے معنی ہیں اللہ ضرور سنے گا. جب بیٹے کی عمر 13 سال کی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے ہو رہے تھے اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس کی ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ سارہ علیہ السلام کے بدن سے بھی ایک فرزند اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے جس کا نام اسحاق رکھا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے اس وجہ سے کہ کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جو ایک کرم ہے اس کو نہ کھو بیٹھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، کاش اسماعیل تیرے فضل سے حیات رہے. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، جہاں تک اسماعیل کا معاملہ ہے میں نے تمہاری دعا سنی. یاد رہے میں نے اس پر اپنی رحمت نازل کی ہے اور میں اسے ایک عظیم قوم بناؤں گا، مگر میں اپنا وعدہ اسحاق سے باندھوں گا جسے سارہ تمہارے لیے اگلے سال جنم دے گی. دوستو، حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا اور انہوں نے ہی دودھ بھی پلایا. جب ان کو دودھ چھڑوایا گیا تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا اب اس گھر میں نہیں رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ سارہ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کریں اور کسی قسم کا رنج یعنی پریشانی نہ کریں. ایک مرتبہ پھر وعدہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام پر اس کی رحمت یقیناً شامل حال رہے گی. دوستو، یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف ایک بلکہ 2 عظیم اقوام یعنی نیشنز یعنی 2 ہدایت یافتہ قومیں اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ کار ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی لا دینیت کی پشت پناہی کو قابل رحمت نہیں سمجھتا اور نہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑائی روحانی بڑائی سے بڑھ کر ہے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام 2 روحانی دھاروں کا سرچشمہ بنے، وہ دھارے جن کو ایک ساتھ مل کر نہیں بہنا تھا. ان دونوں دھاروں کو اپنا راستہ اختیار کرنا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتوں کے سپرد اس یقین کے ساتھ کر دیا کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے. خیر دوستو، ملک عرب کی ایک خشک اور بنجر وادی میں تقریباً 40 روز اونٹ کے سفر کے برابر
کنان کے جنوب میں اس وادی کا نام بکا تھا۔ یہ نام بعض لوگوں کے خیال کے مطابق وادی کی تنگی کی وجہ سے پڑا تھا۔ پہاڑوں نے اسے چاروں جانب سے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، سوائے 3 دھاروں کے، ایک شمال سے، ایک جنوب سے اور ایک وہ جو مغرب کی جانب 50 میل دور سے اسے بحر حمر سے ملاتا تھا۔ دوستو، قدیم سورس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا کس طرح بکا پہنچے۔ غالباً بعض مسافروں نے ان کا خیال رکھا ہوگا، کیونکہ یہ وادی اس اہم راستے پر واقع تھی جس پر کارواں چلا کرتے تھے۔ کئی لوگ اسے شاہراہ عطر و لبان بھی کہتے تھے، کیونکہ اطرات اور لبان اور دیگر سامان تجارت اس راستے سے جنوبی عرب سے بحر حمر لے جایا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہی قافلہ اس جگہ پہنچا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو غیب سے اس جگہ پر اترنے کا اشارہ ملا ہوگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ماں بیٹا پانی ختم ہونے پر پیاس سے بے حال ہو گئے۔ ان کی قوم میں رائج قدیم روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ریت میں بے حال پڑے تھے وہیں سے اللہ کو پکارا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک چٹان پر کھڑی بلندی سے کسی ممکنہ مدد کی توقع میں مایوسی کے بعد گھبرا کر دوڑی دوسری بلند چوٹی پر پہنچی، لیکن پہلے کی طرح یہاں سے بھی کچھ نظر نہ آیا۔ گھبرائی ہوئی 7 مرتبہ مایوسی کے عالم میں ان دونوں بلندیوں پر بار بار آ کر دیکھتی رہی، حتیٰ کہ جب 7ویں چکر کے اختتام پر مایوس ہو کر دور ایک چٹان پر جا بیٹھی تو فرشتے نے ان سے کلام کیا۔ بک آف جینیسس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں: اور اللہ نے بچے کی پکار سنی، اور اللہ کے فرشتے نے ہاجرہ علیہ السلام کو عالم بالا سے پکارا اور کہا کہ اے ہاجرہ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ نے جہاں بچہ ہے وہاں سے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھو اور بچے کو گود میں لے لو، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ اس میں سے ایک عظیم قوم پیدا کروں گا۔ اور اللہ نے ہاجرہ کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ جاری ہے۔ دوستو، پانی ایک سوراخ سے نکل رہا تھا جسے اللہ نے اس ریت سے جاری کر دیا تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی وادی سے گزرنے والے کاروانوں نے اس کو قیام کی حیثیت دے دی، کیونکہ پانی نہ صرف فراواں یعنی بہت زیادہ تھا بلکہ شیریں یعنی بہت عمدہ بھی تھا۔ چشمے کا نام زمزم ہو گیا۔ دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی منزل پر پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے 75 ایئرز اور باقی تھے، اور وہاں اس مقدس مقام پر جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی منزل کی بشارت دی گئی تھی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی بشارت دی جو چشمہ زمزم سے قریب تھی، اور جس مقام پر انہوں نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کرنا تھا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ تعمیر کا انداز کیا ہوگا۔ اس مقدس حرم کا نام کعبہ اس وجہ سے پڑا کہ اس کی صورت مکعب یعنی کیوبیکل تھی۔ خانہ کعبہ کے چاروں رکن قطب نما کی چاروں ڈائریکشن سے مطابقت رکھتے تھے، لیکن اس مقدس حرم کی سب سے مقدس چیز وہ پتھر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک فرشتے نے اسے نزدیک ہی پہاڑوں سے نکال کر ابراہیم علیہ السلام کو دیا، جہاں وہ آسمان سے زمین پر اترنے کے بعد ویسا ہی محفوظ پڑا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت الفردوس سے جب یہ نیچے اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو حجرہ اسود یعنی سیاہ پتھر بنا دیا۔ دوستو، جب حرم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پھر کلام کیا اور حکم دیا کہ زیارت و حج بکا کے مذہبی رسومات کو رواج دے۔ بکا کا نام آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر مکہ ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذان عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر جنہیں مسافت نے روک رکھا ہے سوار ہو کر آئیں۔ اور جبکہ ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس صحیح کے بارے میں بھی بتایا جو وہ مدد حاصل کرنے کے لیے بجا لائی تھی، تو ہاجرہ علیہ السلام کی صحیح حج کا ایک رکن بن گئی۔ حاجی صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ ہاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سعی کرتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غالباً کنان گئے ہوں گے اور وہاں چاروں طرف ہری بھری چرا گاہیں، گیہوں اور مکی کے کھیت دیکھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ پروردگار، میں نے ایک خشک اور بنجر وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے قریب لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ یہ تیرے
شکر گزار بنیں۔